صحابی آئے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی کیا ہوا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں، روزے کا کفارہ ایسے کیسے ادا کروں، میں گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ آج ہم سے روزے ٹوٹ جائیں یا روزے چھوٹ جائیں کیا ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے؟ دیکھیں صحابہ کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ فوراً حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 60 روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے، 60 روزے کیسے رکھوں؟ 60 روزے رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکوں۔ فرمایا پھر بیٹھ جا یہاں پر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے، ان کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل دیا ہے، پھل سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، یہ صدقے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سائل، وہ سائل کہاں پر ہے جو میرے پاس آیا تھا روزے کے ٹوکرے کی حاجت لے کر؟ حضور نے اسے بلایا، کہا یہ ٹوکرا اٹھا، یہ صدقے کا ٹوکرا کھجوروں کا اٹھا اور جا کر مدینے کے جتنے بھی مسکین ہیں ان مسکینوں کے اندر بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ لیکن وہ صحابی، اب اس صحابی کا عمل آگے سے دیکھیے اور حضور سے محبت دیکھیے، صحابہ کی عقیدت دیکھیے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم پورے مدینے کے اندر مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور اس کی یہ بات سن کر اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنا شروع ہوئی۔ حضور کبھی کھلکھلا کے نہیں مسکرائے، لیکن اس موقع پر جب اس نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا مسکین بھی میں ہوں، حضور نے فرمایا کمال ہے، اچھا بندہ ہے، ادھر سے روزہ توڑ کے رب کی نافرمانی کر کے آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کفارہ ادا کر 60 مسکینوں کا کھانا کھلا، کہتا ہے نہیں کھلا سکتا، 60 روزے رکھ، کہتا ہے نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرا، کہتا ہے نہیں آزاد کرا سکتا، میں نے اپنی طرف سے یہ کھجوروں کا ٹکڑا دیا ہے، جا غریبوں میں بانٹ دے، میرے روزے کا کفارہ ہو، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا جا خود کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، روزہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے، روزہ جانے اور رب کا نبی جانے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو غریب کو مسکین کو جو چاہے جو عطا کر دے۔ شریعت کے اندر کسی اور کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس صحابی کو یہ فضیلت و مرتبہ عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے۔ خالق کو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق کو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کے اوپر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کے اوپر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال حضرات جمکار قرآن مجید پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے کے بچے جو ہیں وہ شاہ صاحب کے پاس قرآن حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ حدیث مبارکہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ ابن داؤد شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آخری حدیث مبارکہ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا، اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو درداء میں حضور کے شہر مدینہ سے آیا ہوں، میں حضور کے شہر مدینہ سے سفر کر کے یہاں دمشق کے اندر آیا ہوں اور صرف اس نیت کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں صرف آپ سے وہ حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور کے مدینے کو چھوڑ کر وہ دمشق کے اندر جاتے ہیں حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے، تو معلوم ہوا مدینہ طیبہ کے اندر اگر وہ حدیث بتانے والا موجود نہ ہو، وہ حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے باہر جانا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر جا کر
کرتے ہیں آپ سنا ہے کہ آپ حضور کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلا دیتا ہے, اور فرشتے اس کی تعظیم کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے مبارک پر بچھا دیتے ہیں. اور جب تک ایک عالم دین یا دین سیکھنے والا دین سیکھنے میں لگا رہتا ہے, چرند و پرند, یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں, آسمانوں کے اندر اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, جب تک وہ بندہ دین سیکھنے میں لگا رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت, ایک عالم دین کی فضیلت تو ان پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے ستاروں کے اوپر. 14ویں رات کا چاند دیکھیں کیسا چمک رہا ہوتا ہے, اس کی روشنی میں ستارے نظر ہی نہیں آتے. اگر کوئی نظر بھی آتا ہے تو اکا دکا کہیں دور دراز پہ نظر آتا ہے, ورنہ چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے. حضور نے اپنی امت کے علماء کی تشبیہ دی, فرمایا میرے امت کے علماء کی فضیلت تم عام لوگوں پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. تو سوچیں کہ علماء کرام کی دین سیکھنے والوں کی کتنی فضیلت